अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर आफियत से होंगे। क्लास आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डेट का। बेसिकली आज जिस हम चीज़ को कवर करेंगे वो हम ये करेंगे कि पब्लिक डेट बेसिकली होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं या इसकी टाइप्स क्या होती हैं जी। बेसिकली जो है पब्लिक डेट जो है वो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जी, कि गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएं और गवर्नमेंट की इनकम कम हो तो गवर्नमेंट जो है वो उधार लेके अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है, तो उसको हम पब्लिक डेट कहते हैं जी। अब पब्लिक डेट जो है वो गवर्नमेंट इंटरनली भी ले सकती है जी और एक्सटर्नली भी ले सकती है जी। इंटरनली जो है वो पब्लिक डेट क्या होता है जी? इंटरनली पब्लिक डेट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम से, अपने मुल्क के जो है वो स्टेट बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो जो लोन लेती है जी, वो जो है इंटरनल लोन्स होते हैं जी। एक्सटर्नल्स क्या होता है कि जी आपने वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, इंटरनेशनल IMF से ले लिया, इस तरह के किसी आप आउटसाइड द कंट्री ऑर्गेनाइजेशन से या लोगों से लोन लेते हैं तो वो क्या होता है जी, वो आपका एक्सटर्नल डेट होता है जी। अब टाइप बात करते हैं जी, टाइप ऑफ पब्लिक डेट्स की जी। गवर्नमेंट लोन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। गवर्नमेंट के लोन डिफरेंट तरह के होते हैं जी। दीज में डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट। बेसिकली जो है टाइम ऑफ रीपेमेंट भी मैटर करता है, उनका पर्पस भी मैटर करता है, कंडीशन ऑफ रीपेमेंट भी पर्पस करती है, प्लेस ऑफ देयर फ्लोटिंग जो है वो भी मैटर करती है कि जी किधर का जो है वो लोन है जी। सबसे पहले जो है वो बात करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट की जी। जिस तरह कि मैंने आपको बात की कि इंटरनल डेट्स बेसिकली वो होते हैं जो भी किसी मुल्क ने अपने अंदर से या अपनी इकॉनमी से लेते हैं जी। इंटरनल डेट्स आर रेज्ड विद इन द कंट्री एंड सब्सक्राइब्ड मेनली फ्रॉम इट्स सिटीजन और इंस्टीट्यूशंस जी। अपनी आवाम से या अपने इंस्टीट्यूशन से लेते हैं जी और इसको डोमेस्टिक करेंसी के अंदर ही रीपे करना होता है जी। एंड इंटरनल डेट में भी आइदर वॉलंटरी और कंपलसरी। इंटरनल डेट जो है वो वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है जी। और इंटरनल जो डेट होता है जी वो बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, वेल्थ होती है, विद इन द कंट्री होती है। आपके मुल्क की या आपकी इकॉनमी के ऊपर इतना उसका डेट नहीं पड़ रहा, उसका जो है ना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता या उसका बर्डन नहीं आ रहा होता। जबकि जो आपके एक्सटर्नल लोन्स होते हैं वो आप फॉरेन कंट्रीज से लेते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेते होते हैं जी। जिस तरह के ऊपर बात की गई, वर्ल्ड बैंक की बात की गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की गई, जो है IMF की बात की गई, या इस तरह के जो है आपकी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे जो है वो आप लोन लेते हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल डेट आते हैं जी। एक्सटर्नल डेट की जो आपने रीपेमेंट करनी होती है वो फॉरेन करेंसी के अंदर करनी होती है। आजकल जो यूनिवर्सल करेंसी चल रही है वो फॉर एग्जांपल जो है वो डॉलर है, तो अगर आप डॉलर में लोन ले रहे हैं तो डॉलर में ही वापसी करेंगे जी। जिस तरह इसकी जो है वो एक्सटर्नल डेट की कॉमन मिसाल भी आपको मैं दे देता हूँ कि जिस तरह जो है वो इमरान खान साहब ने के दौर के अंदर हमने चाइना गवर्नमेंट से जो है वो लोन लिया और चाइना ने 3 साल के अरसे तक फिक्स अमाउंट जो है वो हमारे बैंक्स के अंदर जो है वो रखवाने की और सऊदी अरब के साथ भी लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो यही हुई। तो वो जो हमने रीपेमेंट करनी है वो चाइनीज़ को हमने चाइनीज़ करेंसी के अंदर ही करनी है, क्योंकि हमने उनसे जो लोन लिया वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर लिया जी। अच्छा, एक्सटर्नल डेट की जो है ना एक और बात जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि ये वॉलंटरी नेचर होते हैं जी। इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती आपको कि आपने लोन आपको हर हाल में लेना चाहिए। तो ये वॉलंटरी नेचर होते हैं बेसिकली टू कवर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ती है जी। और इसका जो है वो आपकी इकॉनमी के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ता है, बर्डन पड़ता है। इन द टाइम जब आपके पास लोन आता है तो आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतर हो जाते हैं, और जब आप जो है लोन देते हैं तो आपके फॉरेन रिजर्व भी कम हो जाते हैं और आपकी मनी की वैल्यू भी जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्ब्ड होती है जी। फिर उसके बाद है जी वॉलंटरी और कंपल्सरी जो है वो डेट्स। बेसिकली
والنٹری ڈیٹس کیا ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی اور آپ نے جو ہے وہ مطلب آپ اپنا خرچے کو بھی کم کر سکتے ہیں یا آپ لون لے کے جو ہے خرچے کو فلفل کر سکتے ہیں. والنٹری کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مطلب یعنی کہ جو ہے نا خاص ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ لون لے لیں یا نہ لیں. جنرلی جو آپ کے پبلک لونز ہوتے ہیں وہ والنٹری نیچر ہوتے ہیں جی, اور بیسیکلی اگر گورنمنٹ نے انسائڈ سے لینے ہوں تو گورنمنٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے, پبلکسٹی کرتی ہے, ٹریجری بلز, بانڈ, بیسیکلی اس طرح کی چیزیں مارکیٹ کے اندر لے کے آ کے عوام سے پیسے لیتے ہیں جی, اور جو ہے وہ عوام سے لیتے ہیں, بینکوں سے لیتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو اور ہمارے ملک کے اندر ورکنگ کر رہی ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں جی. کمپلسری جو ڈیٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس آپ کے ملک کے اندر کنڈیشنز کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ہر حال میں ہی لون دینا پڑتا ہے. اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر جو آپ لون لیتے ہیں آپ اس کو کمپلسری لونز کہتے ہیں, اور یہ ویری ریئر ہوتے ہیں ان نیچر کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور ان کے اوپر جو ہے انٹرسٹ کا ریٹ آف انٹرسٹ بھی ان لون کے اوپر کم ہوتا ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے جی. بیسیکلی یہ جو لونز ہیں یہ وار کے دنوں کے اندر یا کرائسس کے دنوں کے اندر جو ہے وہ لیا جاتا ہے جی. انڈیا میں اس کی اگر مثال دیکھی جائے تو کمپلسری ڈپازٹ اسکیم جو ہے وہ انڈیا کے اندر انٹروڈیوس ہوئی تھی, اور انڈیا کا ایکٹ بھی ہے 1971 کا اس کے حساب سے, تو اس کے اندر جو ہے وہ کمپلسری جو ہے وہ ڈپازٹ اسکیم تھی. پاکستان کے اندر جو ہے ایز سچ ابھی تک جو ہے وہ میں نے یا پاکستان کی ہسٹری کے اندر کمپلسری ڈیٹ کی تو کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن کچھ اداروں کے اندر یا کچھ سچویشنز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ کمپلسری جو ہے وہ قرار ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کمپلسری پیسے کاٹ لیتی ہے جی, لیکن وہ گورنمنٹ ڈیٹ کے طور پہ نہیں لیتی, گورنمنٹ اس کو جو ہے نا این ایکٹ آف اسٹیٹ کہہ کے جو ہے جسٹیفائی کرتی ہے اور گورنمنٹ عوام سے پیسے لے لیتی ہے. جس طرح اب یہ جو ہے کیا نام ہے کرائسس آیا کرونا کا, تو کرونا کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری سے 2% اور 1% جو ہے کہ ڈیڈکشن ہوگی, مطلب اپ ٹو اسکیل 15 تک 1% ہے, 15 سے ابو 2% ہے. آئی تھنک تو مجھے ایکچوئل پرسنٹیج یاد نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, یہ کمپلسری ڈیڈکشن ہے پر یہ کمپلسری ڈیٹ نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر ابھی تک جو ہے کمپلسری ڈیٹ کی کوئی میں نے خاص ایگزامپل نہیں دیکھی. البتہ جو ہے وہ آرگنائزیشنز جو ہیں بڑی بڑی آرگنائزیشن جس طرح جو ہے وہ یو ای ٹی نے ایک مطلب اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بھی قرض حسنہ مانگا تھا اور امپلائز سے بھی قرض حسنہ مانگا تھا, جب یو ای ٹی جو ہے وہ نیئر ٹو تھی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی, تب یو ای ٹی نے بھی یہ کام کیا تھا. بٹ یہ کنفرم نہیں ہے, کچھ ریسورسز سے یہ سننے کو ملا کہ یو ای ٹی نے بھی قرضہ حسنہ کی جو ہے وہ آپشن یوز کی تھی. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں پروڈکٹیو ڈیٹس اور ان پروڈکٹیو ڈیٹس جی. پروڈکٹیو اور ان پروڈکٹیو بائی نیچر جو ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بائی نیچر کیا چیز ہے جی. پروڈکٹیو یہ ہے کہ جو آپ ڈیٹ کسی پروڈکٹیو پرپس کے لیے لیتے ہیں یا کسی ایسے بجٹ کے لیے, کوئی ایسے پروگرام کے لیے لیتے ہیں یا کچھ ایسے جو ہے پروجیکٹ کے لیے لیتے ہیں جس سے اکانومی کی پروڈکٹیو کیپیسٹی انکریز ہو جائے, تو وہ آپ کا جو ہے وہ پروڈکٹیو ڈیٹس ہو جاتے ہیں جی. اور اگر آپ کے مطلب ڈیٹس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی اکنامی کی پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں ہوتی تو آپ ان کو جو ہے وہ ان پروڈکٹیو ڈیٹس کہہ دیتے ہیں جی. پروڈکٹیو ڈیٹس کے مطلب آپ یوں لے لیں کہ گورنمنٹ نے کوئی انڈسٹری لگا لی, گورنمنٹ نے کوئی انسٹیٹیوشن بنا لی, گورنمنٹ نے ڈیمس بنا لیا, گورنمنٹ نے روڈز بنا لی جہاں سے گورنمنٹ کی ارننگ انکریز ہو گئی جی. ان پروڈکٹیو کیا ہے جی کہ گورنمنٹ نے کوئی انٹرسٹ دینا ہے, کوئی ری پیمنٹس آف لون کرنے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ منی ادھر ادھر شفل کرنی ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, جو لون لے لیا وہ ان پروڈکٹیو نیچر ہے کہ اکانومی کی پروڈکٹیوٹی سینس انکریز نہیں ہوئی جی. اس کے بعد جی آتا ہے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم لونز. بیسیکلی شارٹ ٹرم لونز وہ ہوتے ہیں جو 1 سال کے عرصے کے لیے ہوتے ہیں, ان کو شارٹ ٹرم کہتے ہیں. میڈیم ٹرم لونز وہ ہوتے ہیں کہ جو تقریباً جو ہے 1 سال سے لے کے
5 سال کے عرصے تک کے لیے ہوں ان کو میڈیم ٹرمز کہتے ہیں. لانگ ٹرم لونز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جو ہے نا 10 سال کے لیے ہوں, 20 سال کے لیے ہوں, 30 سال کے لیے ہوں, ایسے لونز کو آپ لانگ ٹرم لونز کہتے ہیں جی. بیسیکلی جو ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ میڈیم ٹرم لون کے اوپر انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے جی, اور جو شارٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے انٹرسٹ ریٹ بیسیکلی کم ہوتا ہے. جو لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جی. ریڈیمیبل ڈیٹس اور ارریڈیمیبل ڈیٹس. ریڈیمیبل ڈیٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ایک اسپیسیفک فیوچر ڈیٹ کو پے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے جو ہے گورنمنٹ نے اس کا جو انٹرسٹ ہے اور پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے جی. اور انریڈیمیبل کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈیفینیٹ ٹائم نہیں ہوتا, فائنل پیمنٹ از پرومسڈ, ٹھیک ہے جی, اور آپ جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ ریگولرلی جو ہے نا وہ پے کرتے رہتے ہیں جی. اور جو ہے وہ آپ جب آپ کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ لون جو ہے وہ واپسی کر دیتے ہیں. لیکن ارریڈیمیبل کے اندر آپ کا میچورٹی پیریڈ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو ہے آپ بس یہ ہے کہ سال کا انٹرسٹ دیتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ جو ہے وہ جو ہے پرنسپل اماؤنٹ واپسی کر دیں گے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ میچورٹی پیریڈ فکس نہیں ہوتا, جبکہ ریڈیمیبل کے اندر میچورٹی پیریڈ بھی فکس ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی فکس ہوتا ہے, اور ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آپ پرنسپل بھی واپسی کرتے ہیں اور اس کی انٹرسٹ پیمنٹ بھی واپسی کر دیتے ہیں جی. فنڈیڈ ڈیٹس اور انفنڈیڈ ڈیٹس جی. بیسکلی ڈویژن از ڈیوریشن آف لون, یہ بیسکلی ڈیوریشن آف لون کے اوپر کیا. اٹ ہیز اے میچورٹی پیریڈ آف ایٹ لیسٹ 12 منتھ ایٹ دا ٹائم آف ایشو, مطلب جب یہ ایشو کیے جاتے ہیں اس کے 12 مہینے تک جو ہے اس کی میچورٹی پیریڈ ہوتا ہے. 12 مہینے کے بعد آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. دا پیریڈ از جنرلی لوگر دین دس اینڈ اٹ مے بی ایون 30 years اور مور, مطلب پیریڈ جو ہے وہ آپ کا ری پیمنٹ کا پیریڈ بھی بڑھ سکتا ہے جو کہ 30 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے جی. Funded debt has an obligation to pay a fixed sum of interest subject to an maturity, subject to an option to the government to repay the principal. The government may repay it even before the maturity if the market conditions are favorable. اچھا کیا ہے کہ جی آپ کا فنڈیڈ ڈیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ دینی ہوتی ہے جی, اور آپ نے جو ہے نا ایک اسپیسیفک ڈیٹ کے اوپر آ کے پرنسپل اماؤنٹ بھی واپسی کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ پہلے بھی پے کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پہلے بھی پے کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ آپ اس لون کو پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے بھی پے کر سکتے ہیں جی. اچھا جی, unfunded debts has an obligation to pay at due date with interest, مطلب unfunded جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے مطلب ڈیو ڈیٹ کے اوپر پے کرنے ہیں اور پرنسپل اماؤنٹ بھی ڈیو ڈیٹ کے اوپر دینی ہے اور انٹرسٹ بھی ڈیو ڈیٹ کے اوپر دینا ہے. ان سچ ڈیٹ ڈیوریشن از کمپیریٹیولی شارٹ ایز اے ایئر, مطلب یہ اتنے مطلب چھوٹے عرصے کے لیے ہوتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ہوتے ہیں جی. unfunded debts are incurred to meet temporary needs of the government. بیسیکلی یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیمپریری نیڈز یا تھوڑی سی رننگ فنکشنز کو رن کرنے کے لیے یہ لونز ریکوائرڈ ہوتا ہے جی, اور اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ لو ہوتا ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی, باقی آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے جی.